پاکستان ہماری آن ہماری شان، کراچی تا کشمیر، گلگت سے گوادر تک آزادی کا جشن۔ ملک بھر میں جشن آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ جشن آزادی مارکہ حق میں عظیم فتح کے نام، شہریوں کا مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر جشن، ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، شہر شہر تقاریب اور ریلیاں، شہریوں کا وطن سے محبت کا اظہار، شہر شہر قریہ قریہ خوشیاں، جیوے جیوے پاکستان کی صدائیں، فضائیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے، ہر لب پر ایک ہی دعا۔ نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ ایک عسکری اسٹیٹسمین اور سپاہیوں کے سپاہی ہیں۔ ایک انتہائی دشوار مارکے میں آپ کی لازوال جرأت، جنگی مہارت، یقین محکم اور غیر متزلزل حب الوطنی کے اعتراف میں صدر پاکستان کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری چیف آف آرمی اسٹاف کو ہلال جرأت سے نوازا جاتا ہے۔ سر، مارکہ حق میں لازوال جرت اور جنگی مہارت کا اعتراف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے ہلال جرت کا اعزاز۔ صدر مملکت آصف زرداری نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صدیقی کو بھی ہلال جرت سے نوازا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے لیے بھی نشان امتیاز۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے لیے بھی ستارہ بصالت۔ وزیر اعظم نے شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں میں اعزازات تقسیم کیے۔ اسکواڈرن لیڈر عثمان شہید کا اعزاز والد اور بیوہ نے وصول کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز سے نوازا۔ وفاقی وزراء عطا تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ کے لیے نشان امتیاز کے اعزازات۔ سفارتی محاذ پر کامیابی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو بھی نشان امتیاز عطا کیا گیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران غیر معمولی جرات اور عظیم قربانی پر مسلح افواج کے افسران اور جوانوں کے لیے عسکری اعزازات۔ صدر مملکت نے تینوں مسلح افواج کے 488 افسروں اور جوانوں کو اعزازات دیے۔ 8 جوانوں کو ستارہ جرات، 5 تمغہ جرات، 24 کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 45 جوانوں کو تمغہ بصالت، 146 کو امتیازی اسناد سے نوازا گیا۔ 259 کو چیف آف آرمی اسٹاف تعریفی کارڈز دیے گئے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے والے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین، شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ فوجی اعزازات دینے کی تقریب میں شہداء کی فیملیز کا نشستوں سے کھڑے ہو کر استقبال کیا گیا۔ اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ پر یوم آزادی کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف نے پرچم کشائی کی، قومی ترانہ بھی پڑھا۔ وزیر اعظم نے یادگار پر پھول رکھے اور دعا کی۔ پاک فوج کے دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں چیئرمین سینٹ، اسپیکر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ ثقافتی لباس پہنے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ دن کا آغاز وطن عزیز کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کی تشکیل کا اعلان۔ اسلام آباد میں جشن آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ نئی فورس ہماری جنگی صلاحیت کو مضبوط کرے گی۔ مارکہ حق میں عظیم کامیابی سے ایک نیا پاکستان سامنے آیا۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو قیامت تک یاد رکھے گا۔ فیلڈ مارشل نے دانشمندانہ اور دلیرانہ حکمت عملی بنائی۔
سیز فائر میں کردار ادا کرنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی اظہار تشکر، وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک بحریہ کے کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے، گارڈز کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سلامی پیش، گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ اور سینئر وزیر شرجیل میمن کی مزار قائد پر حاضری، کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجر سندھ نے بھی مزار پر حاضری دی۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب، پاک فوج کے جوانوں نے فرائض سنبھال لیے، چاق و چوبند دستے کی سلامی، قائم مقام گورنر اور صوبائی وزراء کی بھی مزار اقبال پر حاضری۔ مارکہ حق میں فتح پر رواں سال جشن آزادی منانے کا جذبہ مثالی ہے، وطن کے لیے جان قربان کرنے والے شہداء ہمارا فخر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، مارکہ حق مونومنٹ پارک کا افتتاح بھی کر دیا، کہا کہ ملک کی دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر ہاؤس پشاور میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی، امریکی، ایرانی اور افغان قونصل جنرلز کی شرکت، گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرچم کشائی کی، کیک بھی کاٹا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی ڈی آئی خان میں یادگار شہداء پولیس پر سلامی، پھول رکھے، بلوچستان اسمبلی کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ہماری بہادر افواج نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، جو پوری قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ پاکستان تا قیامت دنیا کے نقشے پر قائم رہے گا، ڈیفالٹ کے خواب پہلے پورے ہوئے نہ آئندہ ہوں گے، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں آزادی کلچرل شو سے خطاب، کہا کہ نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو سیاست پر ترجیح دی، ذوالفقار علی بھٹو نے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی، نواز شریف عالمی دباؤ کے باوجود ملک کو ایٹمی طاقت بنایا۔ 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دینے کے بعد آج ہم حقیقی یوم آزادی منا رہے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا یوم آزادی پر پیغام، کہا ہم عوام کی بہتری کے لیے کوشاں رہیں گے اور پاکستان کو بہتر سے بہترین بنایا جائے گا، ملک اس لیے بنا تھا کہ یہاں عوام کی آواز کی قدر ہوگی۔ کراچی تا کشمیر گلگت تا گوادر ہر طرف آزادی کا جشن، سکھر میں 300 فٹ اونچے قومی پرچم کی نمائش، شمالی وزیرستان میں بھی جشن آزادی اور مارکہ حق کی رنگا رنگ تقریب، جی او سی میران شاہ میجر جنرل عادل افتخار تقریب کے مہمان خصوصی، میرپور آزاد کشمیر کی منگلہ جھیل میں جشن آزادی بوٹ ریلی، پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کی تربیلا جھیل پر پیراسیلنگ، یوم آزادی پر 2500 فٹ بلندی پر قومی پرچم لہرایا۔ یوم آزادی پر قوم کو افواج پاکستان کی جانب سے دلی مبارکباد، آئی ایس پی آر کے مطابق عسکری قیادت نے اپنے پیغامات میں کہا، یقین، اتحاد اور قربانی کے جذبے سے سرشار عوام اور افواج کا اٹوٹ رشتہ ہماری قومی طاقت کی بنیاد ہے، قائد اعظم کی بصیرت اور بانیان پاکستان کی قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری، آئین اور قومی اقدار کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، آئیے ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ یوم آزادی پر ملک بھر میں پرچم کشائی، جوائنٹ سروسز ہیڈ کوارٹرز، جنرل ہیڈ کوارٹرز اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں تقاریب، مسلح افواج کے اعلیٰ افسران کی شرکت، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری نے بھی پرچم لہرایا۔
نیوز ون کی جانب سے اہل وطن کو جشن آزادی مبارک۔ کراچی ہیڈ آفس میں ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کیک کاٹ کر خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ اسلام آباد، لاہور سمیت دیگر دفاتر میں بھی تقاریب، کیک کاٹے گئے۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سبز اور سفید رنگ کے غباروں سے خوبصورت سجاوٹ۔ पाकिस्तान जीवे 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 जीवे। جشن آزادی اور مارکہ حق میں عظیم الشان کامیابی۔ واہگہ بارڈر پر پروقار تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، جوش و جذبہ دیدنی، اعلیٰ سول اور عسکری حکام بھی شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں بھی پرچم کشائی کی تقاریب۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ میں پرچم لہرایا، کہا کہ جمہوریت کا استحکام اور قانون کی بالادستی کو اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ آئین عوام کی امنگوں کا آئینہ دار ہے جو بنیادی حقوق آزادیوں کا تحفظ کرتا ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی شخص بالاتر نہیں۔ ہر شہری کو روزمرہ زندگی میں انصاف کی موجودگی کا احساس ہونا چاہیے۔ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم آزادی کی تقریب۔ ہائی کمشنر سعد احمد وڑائش نے ہائی کمیشن میں قومی پرچم لہرایا۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں بھی یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق نے قومی ترانے کی دھن کے ساتھ سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ امریکی وزیر خارجہ کی پاکستانی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائی قابل قدر قرار۔ معدنیات، ہائیڈرو کاربن کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ امریکی اراکین کانگریس کا بھی پاکستان کے لیے نیک خواہشات۔ یورپی یونین کے سفیروں نے یوم آزادی پر پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ دنیا بھر سے پاکستان کے عوام کے لیے محبتوں کے پیغامات۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر سرچ انجن گوگل بھی پاکستانیوں کی خوشیوں میں شامل۔ گوگل نے اپنے ڈوڈل کو سبز ہلالی پرچم سے سجا دیا۔ السلام علیکم، میری طرف سے پورے پاکستان کو جشن آزادی کا دن مبارک۔ میری طرف سے پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک، اور آپ سب سے گزارش ہے اس آزادی کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں اور کوشش کریں کہ آپ پاکستان کو بھی صاف رکھیں، خود بھی صاف رہیں۔ السلام علیکم، میری طرف سے آپ کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اس دن کو یاد رکھیے گا کہ اس دن پاکستان بنا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان، سلمان علی آغا، بابر اعظم، شاہین شاہ آفریدی، حسن علی اور دیگر کی بھی جشن آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ ارشد ندیم، ٹینس اسٹار احسام الحق کا بھی قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں افسوسناک واقعہ، ماں نے اپنے ہی 2 بچوں کو قتل کر دیا، ملزمہ گرفتار۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بچوں کی شناخت زرار اور سبیحہ کے نام سے ہوئی۔ واقعہ گھریلو ناچاقی کے باعث پیش آیا۔ بچوں کی لڑائی میں خونی رشتے قربان۔ کراچی کے علاقے اعظم بستی میں بچوں کی لڑائی میں سالے نے بہنوئی اور بھانجے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ خاتون اور بچی سمیت 4 افراد زخمی۔ غزہ پر اسرائیل کے قبضے سے متعلق تازہ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق فوجی مہم 2026 تک جاری رہے گی۔ غزہ کے اسپتالوں میں غذائی قلت کا شکار مزید 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ اسرائیل کے پیدا کردہ قحط سے مرنے والوں کی تعداد 239 ہو گئی، 106 بچے شامل۔ قابض فوج نے مختلف وحشیانہ کارروائیوں کے دوران مزید 23 نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں امداد کے متلاشی 10 افراد بھی شامل ہیں۔
اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برس پڑے، ایبٹ آباد میں سڑکیں اور نشیبی علاقے زیر آب، ٹریفک کی روانی متاثر، مختلف شہروں میں بارش شروع ہوتے ہی وابڈا کے فیڈرز ٹرپ کر جانے سے متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی بھی پیش گوئی کر دی۔